ہے اللہ پھر ہاتھ پھیلا دیتا ہے، پھر ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اور فرمایا سارا دن ہاتھ پھیلائے رہتا ہے لیتوب مسیء اللیل، تاکہ راتوں کو گناہ کرنے والا پلٹ کے توبہ کر کے میری طرف پلٹ آئے۔ ارے رحمت کا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، اس کے رحمت کے دریا کی ذرا پھبن تو دیکھیے کہ وہ رات کو بھی ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، دن کو بھی ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو اپنی بدبختی سے اس کی طرف پلٹنا گوارا نہیں کرتا۔ اور دوستو اگلی جو حدیث پاک ہے وہ اس سے بھی زیادہ پیاری ہے، اس سے بھی زیادہ پیاری ہے، اور یہ حدیث پاک مسند احمد میں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو تخریج کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انصار کا ایک جوان تھا، انصاری جوان، نوجوان دوست بیٹھے ہیں نا اور میری باتوں کو سماعت کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے کہ صحابہ کرام کا طرز زندگی کیا تھا، ان کا طرز حیات کیا تھا، ان کا زندگی گزارنے کا دستور اور طریقہ کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان فتم من الانصار، فرمایا ایک انصاری جوان تھا، جوان، فرمایا دخلت خشیۃ من النار، فرمایا اس کے دل میں جہنم کی آگ کا ڈر داخل ہو گیا۔ کیا ہوا؟ جہنم کی آگ کا ڈر داخل ہوا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا مستدرک میں، اور اسی حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں بیان کیا۔ فرمایا اس کے دل میں جہنم کی آگ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ فرمایا حالت یہ ہو گئی کہ جب کوئی دوزخ کی آگ کا ذکر کر دیتا نا، وہ تڑپنا شروع کر دیتا، پھڑکنے لگتا، تڑپنے لگتا، رونے لگتا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ فرمایا اتنا خوف زدہ ہوتا، اتنا ڈرتا کہ عالم یہ ہو گیا حتی حبسہ فی البیت، فرمایا اس ڈر نے اس کو گھر میں قید کر کے رکھا، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا، کسی سے بات کرنے کے قابل نہ رہا، ہر لمحہ اپنی نجات کی فکر میں جہنم کی آگ کے ڈر میں تڑپتا رہتا، روتا رہتا، ہر لمحہ خشیت الہی میں سہما رہتا۔ فرمایا جب یہ ہوا نا فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صحابہ نے ذکر کیا یا رسول اللہ وہ فلاں انصاری جوان کی یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے۔ اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سرکار نے سنا، فرمایا آؤ صحابہ اپنے اس بھائی کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کو ساتھ لیا، اس خوش نصیب نوجوان انصاری صحابی کی عیادت کے لیے اس کے گھر میں آئے۔ اب ذرا اگلے لفظ سنیں گے کیا ہے، ذرا توجہ سے بات سننے والی ہے۔ سرکار اس کے گھر میں داخل ہوئے، حدیث کے لفظ ہیں فَأَتَنَقَهُ الْفَتَى، فرمایا اس نوجوان کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، جمپ لگا کے اپنے بستر سے اٹھا اور میرے آقا کے سراپے سے لپٹ گیا، حضور کے جسم اقدس سے لپٹ گیا۔ اور اگلے لفظ دوستو سننے والے ہیں، خدا کی عزت کی قسم کیا نصیب تھا، سراپا مصطفیٰ سے لپٹ گیا، اور حدیث کے لفظ ہیں وَخَرَّ مَيِّتًا، فرمایا بس ایک دل سے چیخ نکلی اور وہیں قدموں میں گر کے اس کی جان نکل گئی، جان نکل گئی، سرکار کے قدموں میں جان نثار کر دی، حضور کے قدموں میں جان قربان کر دی۔ فرمایا جب وہ فوت ہو گیا نا تو سرکار ہم سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا اچانک۔ کہتے سرکار نے فرمایا، آپ ذرا آگے حدیث کے لفظ سنیے، سرکار نے فرمایا جہزوا صاحبکم، اے صحابہ اپنے بھائی کے جنازے کا اہتمام کرو، اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری کرو، فإن الفرق لبذ قبضہ، فرمایا جہنم کی آگ کے ڈر نے اس کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور فرمایا آگے پھر سرکار نے ہمارے لیے فرمایا مر رجا، جس کے دل میں امید ہوتی ہے نا شیئن کسی شے کی، طلبہ، فرمایا وہ اس کی پھر طلب کرتا ہے۔ ہمارے دل میں طلب ہے نا کہ جنت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، قیامت کے دن حضور کی شفاعت ملے گی، حوض کوثر کے جام ملیں گے، جنت میں سرکار کی معیت ملے گی، قبر میں حضور کے چہرہ اطہر کی زیارت ملے گی، یہ امید ہے نا دل میں ہمارے، ہر مسلمان کے دل میں ہے۔
لیکن دوستو یہ امید سچ تب بنتی ہے جب سرکار کے فرمان کے مطابق ہو. فرمایا من رجا شیئن طلبہ، جس کے دل میں کسی شے کی امنگ یا امید ہوتی ہے وہ پھر غفلت میں بیٹھا نہیں رہتا، وہ اس کی طلب کے لیے کوشش کرتا ہے. ہم کتنی کوشش کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تو سرکار کی سنتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس تو اللہ کے لیے 5 وقت سر جھکانے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس تو اپنے ہمسائے کی مصیبت میں اس کے ساتھ جا کے 2 میٹھے بول بولنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس تو جنازے میں شریک ہونے کا وقت نہیں ہے. ارے ہم کو تو مصروفیت نے اس قدر باندھ رکھا ہے کہ ہماری بس امید ہی امید ہے. اور یہ امید جو اللہ کی رسول کے فرمان کے مطابق دل میں طلب پیدا نہ کرے، عمل میں کوشش پیدا نہ کرے، وہ امید سچی نہیں ہوتی، وہ امید کیا ہوتی ہے؟ جھوٹی ہوتی ہے. اور فرمایا ومن حرب شیئن ومن خاف شیئن حرب منہ، اور فرمایا جس چیز سے انسان ڈرتا ہے نا اس سے پھر دور بھاگتا ہے. اس سے کیا کرتا ہے؟ دور بھاگتا. ہمارے دل میں ڈر ہے نا جہنم کی آگ کا، ڈر ہے، ڈرتے ہیں اس سے، لیکن کبھی دور بھی بھاگے. پتا ہے کہ غیبت جہنم کی آگ ہے، کرتے. پتا ہے جھوٹ جہنم کی آگ ہے، بولتے. پتا ہے کہ دھوکہ دجل اور فریب جہنم کی آگ ہے، دوستوں کو دیتے ہیں. پتا ہے کسی کی عزت کو اچھالنا جہنم کی آگ ہے، اچھالتے. حسد کرنا جہنم کی آگ ہے، کرتے. کتنا ہم اس سے دور بھاگتے. دوستو یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. آئیے آنے والی اس رات میں سرکار کے اس فرمان کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کریں کہ من رجا شیئن طلبہ ومن خاف شیئن حرب منہ. جس شے کی دل میں امید ہو انسان اس کی طرف لپکتا ہے، اور جس چیز کا دل میں ڈر ہو انسان اس سے کیا کرتا ہے؟ دور بھاگتا ہے. اور دوستو جو اگلی حدیث پاک آپ کو سنانے لگا ہوں کہ یہ رب کی رحمت کی خیرات کیسے ملتی ہے. دریا ہے نا دریا، ذرا دیکھیے، موازنہ دیکھیے کہ دریا ہے اللہ کی رحمت کا، جس کی موجیں انسان کی نگاہوں سے بھی ماورا، وہ اپنے پورے تموج میں اپنی پورے عروج پر بہ رہا ہے. ذرا اس کا موازنہ دیکھیے کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں. سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ، فرمایا 7 بندے ایسے ہیں یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ. فرمایا جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. کہاں جگہ دے گا؟ اپنے عرش کے سائے کے نیچے، سایہ عرش الہی. فرمایا ان کے نیچے ان کو پناہ دے گا. اور فرمایا یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اب ان 7 بندوں کی فہرست میں ایک نام یہ بھی ہے. فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ خَالِيًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. فرمایا ایک وہ خوش نصیب ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں میں کیا آ گئے؟ آنسو آ گئے. فرمایا بس یہ جان لو ایک طرف خدا کی رحمت کا دریا بہ رہا ہے، سمندر بہ رہا ہے، اور اس کا موازنہ وہ رحمت کا سمندر کیسے مل سکتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں خلوت میں اللہ کی یاد میں چند کیا آ جائیں؟ آنسو آ جائے. اور دوستو سنن ترمذی اور سنن نسائی کی حدیث پاک ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجب ناممکن مثال دے کے بات بیان کی. فرمایا لا یجد النار رجل من بکا من خشیت اللہ حتی یلج لبن فی الدرع کما قال. فرمایا مجھے خدا کی عزت کی قسم جو اللہ کی خشیت میں رو پڑتا ہے نا، جو اللہ کی خشیت میں کیا ہوتا ہے، ہمیں تو ان چیزوں کی خبر ہی نہیں ہے نا. ہمارا تو واسطہ صرف ہنسنے سے ہے، ہنسنے سے. ہمیں نعمت ملے تو ہنستے ہیں، کوئی دکھ درد ہو تو ہنستے ہیں. اب جنازوں پہ دیکھ لیں ٹھٹھے مذاق ہوتے ہیں، یعنی قبرستان چلے جائیں وہاں آپس میں سیاست کی باتیں ہوتی ہیں. وہ جگہ جو جائے عبرت تھی، مسجد کو دیکھ لیں دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، گھر بار کی باتیں ہوتی ہیں. وہ جگہ جو جائے عبرت تھی، جو جائے ہدایت تھی، خدا کی قسم ایسا نفس نے ہمیں اپنے اندر جکڑ لیا کہ ہمیں اس جگہ پر بھی آ کے اللہ کی یاد نہیں آتی. دیکھیے سرکار نے کتنی خوبصورت مثال دی. فرمایا جیسے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا واپس پلٹنا ناممکن ہے نا، تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا
تھنوں میں پلٹنا ناممکن ہے۔ فرمایا خدا کی عزت کی قسم، اللہ کی خشیت میں رونے والے کا جہنم میں جانا اس قدر ناممکن ہے۔